بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، ہماری یہ قسط جناب خدیجہ علیہ السلام کی عظمت رسول خدا کی نگاہ میں کیا تھی؟ بہت سارے فرامین ہیں، ان میں سے ایک مشہور فرمان یہ بھی ہے جو سنی شیعہ مصادر میں موجود ہے کہ جب کسی بیوی نے یہ کہا کہ آپ ہر وقت خدیجہ کو یاد کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی عطا کر دی، تو آپ نے فرمایا واللہ ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، اللہ کی قسم اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر زوجہ عطا نہیں کی۔ اذ آمنت بی وقد کفر بی الناس، خدیجہ اس وقت میرے اوپر ایمان کا اظہار کیا کہ جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے۔ وواستنی بمالہا وقد حرمنی الناس، اور خدیجہ نے اپنے مال سے میری نصرت کی جبکہ لوگ مجھے مال سے محروم رکھ رہے تھے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَزَقَنِي الْأَوْلَادَ مِنْهَا وَحَرَمَنِي مِنَ الزَّوْجَاتِ الْأُخْرَيَّاتِ، فرماتے ہیں مضمون کلام یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ نے خدیجہ کے ذریعے مجھے اولاد عطا کی اور باقی زوجات سے وہ میرا سلسلہ اولاد نہ چلا۔ تو یہ وہ کمالات ہیں جو خدیجہ علیہ السلام کو حاصل ہیں اور جن کا تذکرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا بجا فرماتے تھے۔ اور جناب خدیجہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ خدیجہ دنیا میں بھی میری زوجہ ہے۔ خود جناب خدیجہ سے آخری وقت میں فرمایا تھا ان کے حزن و ملال کو کم کرنے کے لیے کہ انت زوجتی فی الدنیا والآخرہ، کہ آپ میری دنیا میں بھی زوجہ ہو اور آخرت میں بھی زوجہ۔ اس کا مطلب ہے جناب خدیجہ علیہ السلام کا جو مقام تھا رسول خدا کی نگاہ میں، اسی وجہ سے آپ نے جناب خدیجہ کی زندگی میں کسی اور مستور سے شادی نہیں کی۔ یہ وہ بلند پایہ شخصیت تھی جناب خدیجہ، اس قدر خدمت گزار تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کو کسی اور مستور کی ضرورت نہیں تھی۔ اور جناب خدیجہ علیہ السلام کی ازدواجی زندگی اور ان کی رفاقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 25 سال کی رفاقت تھی، اور باقی جو 10 بیویاں ہیں وہ ٹوٹل ان 10 بیویوں کی رفاقت 10 سال کی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں اتنا زیادہ پیریڈ جو رسول خدا کے ساتھ گزرا، اور آپ پرسکون اور مطمئن زندگی گزارتے رہے جناب خدیجہ کے جب تا حیات تھیں۔ اور جناب خدیجہ علیہ السلام نے گھر کو ایسے بنا رکھا تھا کہ گھر جنت کا نظارہ پیش کرتا تھا۔ تو اس اعتبار سے بھی جناب خدیجہ علیہ السلام کی سیرت تمام دنیا کی مستورات کے لیے ایک عملی نمونہ ہے کہ ہر حال میں شوہر کو سپورٹ کرے، تنگی کا حال ہو یا آسانی کا۔ تنگی میں شیب ابی طالب میں رہیں، اف تک نہ کیا، کیونکہ جو مستور بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ میں نے اس گھر میں خیر نہیں دیکھی، تو روایت کہتی ہے کہ اگر اس کی کچھ نیکیاں ہیں تو وہ بھی ضائع ہو جاتی، لہذا صبر اور شکر کا مرحلہ رہنا چاہیے۔ حالانکہ جناب خدیجہ نے اپنا سارا مال رسول خدا کے قدموں میں ڈال دیا، نصرت اسلام میں ڈال دیا، کبھی نہیں کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ آج اگر کوئی آج کی دنیا کی کوئی مستور، غالباً یہ آج بھی اچھی مستورات موجود ہیں، لیکن غالباً سے کنڈیشن یہ ہے کہ شوہر کے اوپر کوئی اس کے ساتھ نیکی کر دیں مال کے اعتبار سے یا کسی اعتبار سے جہیز اچھا لے کے آ جائیں تو احسان جزلاتی، ہاں میں یہ لے کے آئی، میں وہ لے کے آئی، میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ تو جناب خدیجہ کی سیرت میں ایسا کچھ نہیں ملتا، بلکہ یہاں تک ملتا ہے
کہ آخری وقت میں آپ نے رسول خدا سے عرض کی یا رسول اللہ میری طرف سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کرنا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ ایثار اور ایمان کا عملی نمونہ ہے، مضمون کلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس طرح جناب خدیجہ تنہا اکیلی زوجہ تھی رسول خدا کی، اسی طرح خدیجہ کی بیٹی بھی اتنی باکمال تھی کہ علی مرتضیٰ نے جب تک جناب زہرا زندہ رہی کسی اور مستور سے شادی نہیں کی۔ اور جناب خدیجہ علیہ السلام کا ایثار، ان کی خدمت رسالت دیکھیں کہ رسول خدا جب غار حرا میں ہوتے تھے جو اتنی بلند پہاڑی ہے، آج کے جدید دور میں بھی راستے بن جانے کے باوجود مرد حضرات بھی آسانی سے وہاں نہیں پہنچ سکتے، ایک مستور رسول خدا کے لیے وہاں کھانا لے کے جاتی اور بڑی مشکلات سے پہنچتی وہاں، اور خدا کی طرف سے جبریل آتے کہ اے اللہ کے حبیب اٹھو خدیجہ کا استقبال کرو، وہ آپ کے لیے کھانا لے کے آئی۔ حالانکہ خدا جنت سے کھانا بھیج سکتا تھا، رسول خدا خود آ کے لے جا سکتے تھے، لیکن جناب خدیجہ کی عظمت کو سلام ہے کہ کھانا وہاں پہنچاتی تھی اور اس کو اپنے لیے باعث شرف و برکت و رحمت قرار دیتی تھی۔ لہٰذا اس مقام پہ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جناب خدیجہ علیہ السلام کی جو شان ہے رسالت کی نگاہ میں وہ بہت بلند و بالا ہے، اور وہ آپ کی معرفت کی وجہ سے، آپ کی طاعت رسالت، طاعت خدا کی وجہ سے، آپ کے ایثار اور تضحیات کی وجہ سے، آپ کی قربانیوں کی وجہ سے، اسی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے سال کو عام الحزن، پورا سال حزن کا سال قرار دیا، پورا سال غم بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عظیم ہستیاں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ان کا غم منانا سنت رسول ہے۔ اگر کوئی 10 دن 2 مہینے اہل بیت کا غم منا لیتا ہے تو اس میں بدعت کہاں سے آئی؟ یہ تو خود سنت رسول ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔